ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک بآواز بلند نعرہ صلوات اور نہیں پڑھیں گے آپ حق وقار دین کی عظمت ہے فاطمہ حق کا وقار دین کی عظمت ہے فاطمہ المختصر کے فقر مشیت ہے فاطمہ حق کا وقار دین کی تعظیم کو علی کی نہ اٹھے کبھی رسول تعظیم کو علی کی نہ اٹھے کبھی رسول ہاں وجہ احترام رسالت ہے فاطمہ حق کا وقار دین کی عظمت ہے فاطمہ سمجھا رہا ہے آیے تطہیر کا نور سمجھا رہا ہے آیے تطہیر کا نور عظمت کی جان روح طہارت ہے فاطمہ حق کا وقار دین کی سورہ ہے حل عطا کا کلام مجید میں سورہ ہے عطا کا کلام مجید میں واللہ ایسی لائق مدحت ہے فاطمہ حق کا وقار دین کی منصب کے اعتبار سے مانا نبی نہیں منصب کے اعتبار سے مانا نبی نہیں لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ حق کا وقار دین کی عظمت ہے فاطمہ ہوتی اگر نہ یہ تو نہ ہوتے حسین بھی ہوتی اگر نہ یہ تو نہ ہوتے حسین بھی حق کے پاس بانے شریعت ہے فاطمہ حق وقار دین کی موصل کے خون کا رنگ قیامت میں دیکھنا موصل
محسن کے خون کا رنگ قیامت میں دیکھنا اے ظالم و رسول کی عظمت ہے فاطمہ قار آئے بدل بدل کے بھیش سی در پا بار بار بدل بدل کے اسے در پا بار بار کرتی ملک کی جو ہے ضیافت وہ فاطمہ حق وقار دین کی جیسا بڑھا وقار رسالت مآب کا بڑا وقار رسالت مآب کا ثانی نہیں ہے جس کا وہ عظمت ہے فاطمہ آقا وقار دین کی فاتحہ صلی اللہ محمد وآلہ خیر الانام پر ہے نبوت کا خاتمہ خیر الانام پر ہے نبوت کا مشکل کشا پر زور و شجاعت کا مظلوم کربلا پا شہادت کا خاتمہ خیر النساء عفت و عصمت کا خاتمہ خیر النساء عفت و عصمت کا خاتمہ میت بنصف شب کو اٹھی اس جناب کی میت بھی نصف شب کو اٹھی اس جناب کی تابوت پر نگاہ نہ پڑے آفتاب کی تابوت پر نگاہ نہ پڑے آفتاب کی دولت سزا میں آئی جو پھر اشرف النساء تیار کی حسین و حسن کے لیے پھیلائے کرتے بچوں کے دھو کر جدا جدا کھلوا کے صندوق چا پھر سامنے رکھا کھلوا کے صندوق چاپے سامنے کافور خلد کا جو دیا تھا رسول نے وہ رکھ لیا کفن میں جناب بطول نے وہ رکھ لیا کفن میں جناب بطول نے پھر فاطمہ نے خلد بری سے سفر کیا ویرا جنہا بے شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے کیا اریالی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا اریالی کی بیٹی اپنا سر چلوئی سر کو پیٹ کے اماں کدھر
چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی ماتم پر ماتم اور عزا پر عزا ہوئی ارے گل تھا رسول پاک پر زہرا فدا ہوئی گل تھا رسول پاک پر زہرا فدا سب رو رہے تھے بنت رسول قدیر قدیر کو سب رو رہے تھے بنت رسول قدیر کو ارے بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر بچوں کو ہوش جناب امیر چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار ارے بن ماں کے اب پڑے گا ہمیں کس طرح قرار اماں تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں اب کون ہے ہمارا بجو شاہ ذوالفقار اب کون ہے ہمارا بجد شاہ رنجو علم میں غم کی گھٹا دل پر چھائی ہے رنجو علم میں غم کی گھٹا دل پچائی ہے ارے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائیں ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائیں ادھر تو لاش پتھا بیٹیوں کا شور و شور بڑھے جو روتے ہوئے کرتے پھاڑ کر ہنسنا کفن میں لپٹی ہوئی تھی نبی کی نور آئے یہ حال دیکھ کہ میت بھی ہو گئی بے یہ حال دیکھ کہ میت بھی جو دل میں آبلے فرقت کے تھے وہ پھوٹ گئے جو دل میں آبلے فرقت کے تھے وہ پھوٹ گئے ارے جگر یہ تڑپا کہ بندے کفن بھی ٹوٹ گئے جگر یہ تڑپا کے بندے کفن بھی ٹوٹ گئے بائیں گلے میں بیٹوں کے زہرا نے ڈال دی اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر وہ میں جبھی عاطف نے دی علی کو ندائے امام دی ارے روتے ہیں ہر فلک پہ ملک ہلتی ہے زمین روتے ہیں ہر فلک فلک پر ملک ہلتی ہے تسکین عرش اعظم رب اولا کرو تسکین عرش اعظم رب اولا کرو ارے بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو بیٹوں کو ماں کی آگ سے جلدی جدا کر منہ چوم کے یتیموں کا بولے یہ مرتضی لو روتے ہیں ملائکہ ماں سے ہو جدا فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے فدا ارے بس عاشق حسین و حسن پیار ہو چکا بس عاشق حسین و حسن پیار ہو باہے نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے باہے نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے ارے آئی ندا کہ روح نہیں سے ہوتی ہے آئی ندا کہ نور نہیں سیر ہو کے ہے
حرف سے سمجھ لے یہ خدا سے کان شاہ گزو تدستے شمر ستم گر میں اب فاطمہ کو روئیں پیمبر کے خیر و خواہ روتے ہیں یو حسین کہ اللہ کی پناہ روتے ہے حسین کوئی نہیں شریک وسیع رسول کا کوئی نہیں شریک وسیع رسول کا ارے تنہا چلے ہیں لے کے جنازہ بطول تنہا چلے ہیں جنازہ بطول میت کے ساتھ لوڑیاں بھی ننگے سر چلی ننھی سی دونوں بیٹیاں بھی ننگے سر چلی کہتی ہوئی یہ زینب خستہ جگر چلی ہائے ہائے اندھیری رات میں اماں کدھر ہائے ہائے تیری رات میں رو تو تڑپ تڑپ کے میں آنسو بہاؤں گی راتوں تڑپ تڑپ کے میں آنسو بہاؤں گی ارے اتنا تو کہتی جاؤ کہ اماں کب آؤں گی اتنا تو کہتی جاؤ کہ اماں کب ہوگی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجلس کا بھی ٹائم ہو گیا، لہذا امام حسین کے حوالے سے ایک مطلب 4-5 شعر کی زحمت دوں گا، سماعت فرمائیں۔ جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو
حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے سجائے بیٹھے ہیں، ہم بھی غریب خانے کو سجائے بیٹھے ہیں، ہم بھی غریب خانے کو، اور خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ سجائے بیٹھے ہیں، ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، جو نقطہ بن کے یزید تخت پر بیٹھا ہے، پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جو نقطہ بن کے ایک درود کا سہارا دیے۔ بس 2 شعر کی زحمت اور دوں گا، مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ فرشتے آ کے جھلاتے تھے جن کا گہوارہ، فرشتے آ کے جھلاتے تھے جن کا گہوارہ، اور یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین، یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین، جو نقطہ بن کے۔ آخری شعر پہ توجہ چاہوں گا حضور۔ صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ، اور جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ،
اور جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تنظیم فاطمہ بنت وقار حسین نقوی کی روح کو اظہار کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہ التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء وعلى سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ، سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادے علی مظہر العجائب تجد ہون لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن، صلوات پڑھیں محمد۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں چند باتیں بس عرض کروں گا، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے۔ اولاً میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات باہر ہیں وہ فرش عزا پہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ثواب سننے کا تو باہر بھی مل جائے گا لیکن فرش پہ بیٹھنے کا نہیں ملے گا، تو فرش پہ اگر بیٹھیں گے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا، ایک فرش پہ بیٹھنے کا اور ایک ذکر اہل بیت سننے کا۔
بس اسی آیہ مبارکہ کے اسی فقرے کے ذیل میں کچھ باتیں بس عرض کرنا ہے۔ قرآن کریم صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، تفکر نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب قرآن سمجھا رہا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ تدبر کے لیے ہے، فکر کے لیے ہے۔ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن میں غور کیا جائے، فکر کی جائے کہ قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ غور کیجیے گا کہ قرآن یہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ ہم آئے ہیں تو صرف تلاوت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہماری صرف تلاوت نہ کرنا، جن آیات کو پڑھنا تو غور و فکر بھی کرنا۔ اب دیکھیے یہی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا تو سوچنا، فکر کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا۔ فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن، مگر آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیے تو ان آیات کے لہجے سے لگے گا کہ اس آیت نے ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں دی ہے، فکر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی کہ قرآن کی آیتیں پڑھیے تو کچھ آیتیں ایسی نظر آئیں گی کہ جن کے لہجے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اس میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تفکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تدبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیات پڑھتے چلے جائیے، لہجہ بتاتا چلا جائے گا کہ کون سی آیت میں سوچنے کی اجازت ہے اور کون سی آیت میں علیکم السلام سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ سوچنے کی اجازت ہے، فکر کرنے کی اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ پورا سورہ الحمد پڑھ ڈالیے، آیات کے لہجے بتا دیں گے، سوچنے کی اجازت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ اب میں صرف یاد دلا رہا ہوں، پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا، غور کیجیے گا۔ انما یرید اللہ، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ قل لا اسألکم، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ غور کیجیے گا، سوچنے کی اجازت ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ والشمس، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ سبح اسما، آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، سوچنے کی اجازت ہے۔ یعنی آیات آپ پڑھتے جائیے، لہجے سے ظاہر ہوتا چلا جائے گا کہ سوچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ آیت کا لہجہ بتا دے گا کہ فکر کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ اب آیتیں پڑھتے پڑھتے ہم ایک مقام پہ پہنچے، ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو تم پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، اب سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اب فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب تفکر کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بات علی کی ہے تو علی کو سوچ کے نہ ماننا، بس مان لینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں سوچ کے نہیں ماننا ہے، بات جب علی کی آتی ہے تو یہاں سوچ کے تھوڑی ماننا ہے، بس ماننا ہے۔ غور کیجئے گا، آپ تھوڑا سے جڑ جائیں تو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا بھی جی چاہے گا، کچھ پہنچانے کا بھی۔ دیکھیے یہ جو وبا چل رہی ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ منہ کو ڈھکے رکھیں۔ منہ ڈھکنے کے لیے کہا گیا ہے، منہ بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو آپ حضرات اگر تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ غور کیجئے گا، دیکھیں یہ فضائل آل محمد ہے، اس پہ تو ویسے ہی بھی بولنا چاہیے، اس لیے کہ فضائل آل محمد کے لیے دار پہ جا کے بھی بولا گیا ہے، زبان کٹوا کے بھی بولا گیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ فضائل کا کرشمہ ہے، یہ فضائل کا معجزہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہی قرآن ہے اور یہی قرآن کی آیتیں ہیں، یہی قرآن کے سورے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی آیات کے لہجے سے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت سوچنے کی اجازت دے رہی ہے اور کون سی آیت سوچنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔
اب قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے، قرآن خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے، میرا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہیں ہے. بھائی ہمیں دکھے یا نہ دکھے، نظر آئے یا نہ نظر آئے، مگر قرآن کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کے اندر ہر شے موجود ہے. ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، ہر لا دوا کی دوا قرآن میں ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے. قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. تو قرآن میں ہر شے ہے. آسمان کی باتیں قرآن میں، زمین کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، جناتوں کی باتیں قرآن میں، انسانوں کی باتیں قرآن میں، ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. کوئی کائنات کی ایسی شے نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. اب دیکھتا ہوں کتنا آپ آمادہ ہوئے. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہ ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے. اگر پتہ نہ ہوتا تو کبھی قرآن یہ اعلان نہ کرتا کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. یہ اعلان بتا رہا ہے کہ قرآن کو معلوم ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر معلوم ہونے کے باوجود قرآن نے آج تک ایک بار نہ کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو. پیغام نہیں فرمایا آپ نے. قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو. ایک آیت ضرور ملی، ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو پوچھنا ہے در اہل بیت پر چلے جانا. قرآن سمجھا رہا ہے کہ میں خود قرآن ہو کے بغیر اہل بیت کے خود کو تو کافی سمجھتا نہیں، اس انسان نے کیسے کافی سمجھ لیا. وہ صلوات تو بڑے محمد والے ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے. اب یہ قرآن ہے، قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ آپ غور و فکر کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، سوچتے رہیں قرآن میں، تو ساری باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. دیکھیے آل محمد پا یقین بھی ضروری ہے. آل محمد پا یقین ضروری ہے، ان کی محبت پا یقین ضروری ہے. انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، سب سے بلند و بالا بنایا ہے. اللہ کی پوری کائنات مخلوق ہے، مگر جو شرف انسان کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. تو کیا ہر انسان اشرف ہے؟ کہا نہیں، ہر انسان اشرف نہیں ہے. جیسے ہر شہر اشرف نہیں ہے. پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں. ہر شہر اشرف نہیں ہے. آپ کہیں گے مکہ تو مکے کو اشرف نہیں کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ اشرف نہیں ہے، شریف کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کی زبان پہ آیا نجف، تب شریف نہیں، فوراً کہا اشرف. تو یہیں سے پتا چلا کہ اشرف وہ ہے جہاں علی ہو. غور نہیں فرما رہے آپ. ارے وہ شہر جہاں علی ہو وہ اشرف، تو وہ انسان بھی اشرف ہے جس کے دل میں علی ہو. صلوات تو بڑے محمد والے. اشرف وہ ہوگا جس دل میں علی ہو. غور کیجئے گا. اور جب اشرف ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے کنٹرول میں، انسان کی مٹھی میں دنیا آ جاتی ہے. پھر وہ دنیا کا محتاج نہیں رہتا ہے، دنیا اس کی محتاج ہو جاتی ہے. غور کیجئے گا. پھر وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا ہے، دنیا اس کی محتاج ہو جاتی ہے جب انسان اشرف ہوتا ہے. اور اشرف ہوگا اہل بیت کی معرفت کے ذریعے. معرفت ہو جاتی ہے تو اس کے کنٹرول میں دنیا ہو جاتی ہے. جیسے ہم مثال لے لیں کہ آج ہم سورج کے محتاج ہیں کہ سورج نکلے تو اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھائیں، چونکہ ہمیں وہ عرفان نہیں ہے اہل بیت کا جو ہونا چاہیے ہے. غور کیجئے گا. تو ہم محتاج ہیں سورج کے کہ سورج نکلے تو روشنی سے فائدہ اٹھائیں. لیکن جب عرفان اہل بیت ہو جاتا ہے مکمل طریقے سے تو کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب عرفان کے خاص منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے تب سورج انتظار کرتا ہے کہ بلال اذان کہیں تو ہم نکلیں. صلوات تو بڑے محمد والے. یہ اشرف ہے، اشرف. اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ بلال جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو پیغمبر کی زیارت کی، نبی کا دیدار کیا، حسنین کا چہرہ دیکھا.
آئی علی کی زیارت کی ہے، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک عالم دین کا واقعہ سناتا ہوں، غور کیجیے گا۔ ان کو ظالم بادشاہ نے بلایا اپنے دربار میں، اور کہے کہ کیا بلایا؟ ظالم تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، چن چن کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کرا رہا تھا، چن چن کے مارا جا رہا تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو چن چن کے مارا اس نے۔ پھر بھی ایک دن تخت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی علی والا مل جائے تو اسے دربار میں لے آؤ، اور تمام ہمارے علماء کو بھی بلاؤ، تاکہ ہم آج اپنوں سے اس ایک علی والے کو اپنوں کے فضائل سنوائیں گے۔ غور کیجئے گا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک علی والے کو لایا گیا، وہ دربار کے کونے میں بیٹھ گیا، دربار کے کونے میں بیٹھا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے جو علماء بلائے تھے ان سے کہا کہ آپ جائیے اور جن کو ہم مانتے ہیں ان کے فضائل سنائیے۔ لیجئے، وہ فضائل سناتے رہے، جو بھی سنایا سناتے رہے، جو بھی باتیں ہوئی ہوتی رہیں، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا، سورج غروب ہونے میں چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ اس علی والے سے کہتا ہے آپ بھی آئیے منبر پر اور اپنے مولا کے فضائل سنائیے۔ غور کیجئے گا، اپنے مولا کے فضائل سنائیے۔ لیجئے، وہ علی والا اٹھا، اور جب وہاں سے اٹھا تو لوگوں نے خود بخود ایسے راستہ اسے دیا کہ جیسے جناب موسیٰ کو دریا نے راستہ دیا تھا۔ غور کیجئے گا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منبر کے قریب آیا اور منبر پہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم علی کے فضائل نہ بیان کر سکیں۔ تو نیچے سے آوازیں آنے لگی، ان باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کر، جو علی کی عظمت بیان کر سکتا ہے جلدی جلدی بیان کر لے، ورنہ سورج غروب ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ وہ علی والا کہتا ٹھیک ہے، اپنی بات پہ اٹل رہنا، جب سورج غروب ہو تبھی جانا۔ غور کیجئے گا، جب سورج غروب ہو تبھی جانا۔ آواز دی، کیا مطلب ہے کہ آپ جو میں سناتا ہوں وہ سنو۔ بس اس نے فضائل علی بیان کرنا شروع کیا۔ علی کل ایمان ہے، علی شایان شان ہے، علی وارث قرآن ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ لیجئے، علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سورج آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ یہ علی والا سورج کو دیکھتا ہے، آواز دیتا ہے، اے سورج، اب اگر تو یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو میں تیری شکایت اسی علی سے کروں گا جس نے تجھے نور دیا ہے۔ صلوات بڑے محمد عالم۔ اب سورج کو اپنا نور چھنوانا تھوڑی تھا، وہیں پر رک گیا، فضائل علی سننے لگا۔ سورج نے سنا، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ اگر عرفان ہو تو دنیا مٹھی میں آ جاتی ہے۔ دیکھا اس علی والے کو، عرفان تھا، سورج کو روک لیا، عرفان تھا، سورج کو روک لیا۔ حیرت نہ کیجئے گا کہ علی نے سورج کو پلٹایا۔ ارے علی تو علی ہے، علی والے سورج روک سکتے ہیں تو کیا خود علی پلٹا نہیں سکتے؟ دنیا کہنے لگتی ہے کہ ایک وقت میں علی 40 جگہ کیسے چلے گئے۔ غور کیجئے گا، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، ایک وقت میں علی 40 جگہ کیسے چلے گئے، 40 جگہ کیسے؟ یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، مولا علی کے دروازے پر جناب عمار آ گئے، آواز دی، یا علی رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیے گا۔ آواز دی، ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ عمار ہٹے تھے کہ کل ایمان کے دروازے پر 9 درجے کا ایمان آ گیا، ابو ذر۔ آواز دی، یا علی رات کا کھانا میرے یہاں کھائیے گا۔ یہ نہیں کہا عمار سے کہہ چکا ہوں، آ جاؤں گا ابو ذر۔ ابھی 9 درجے کا ایمان آتا تھا کہ 10 درجے کا ایمان کل ایمان سے ملنے آ گیا۔ سلمان، یا علی رات کا کھانا میرے یہاں، یہ نہیں کہا عمار ابو ذر سے وعدہ کر چکا ہوں، کہا آ جاؤں گا سلمان۔ لیجئے، کہہ کے وعدہ لے کے چلے گئے۔ اب ایک علی، ایک ہی وقت، ایک ہی ٹائم، ایک ہی سمے، جانا ہے اتنی جگہ۔ غور کیجئے گا، جانا ہے اتنی جگہ۔ لیجئے، رات آئی، سب کے یہاں علی پہنچے، کھانا نوش کیا، واپس آ گئے علی،
اب ظاہر یہ فطری بات ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، اگر ہمارے یہاں رات کی تاریکی میں کوئی بڑا آدمی آ جائے، ڈی ایم سی ایم پی ایم کوئی آ جائے اور ایک کپ چائے پی کے چلا جائے تو ہم انتظار کریں گے، پوری رات کروٹیں بدلیں گے، جلدی صبح ہو تو محلے میں اعلان کریں بڑا آدمی میرے گھر آیا تھا۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ محلے میں اعلان کریں کہ بڑا آدمی میرے گھر آیا تھا۔ یہ فطری بات ہے نا، یہ فطرت ہے۔ ایک ایک کا بازو پکڑ پکڑ کے کہیں گے جانتے ہو میرے یہاں فلاں آدمی آیا تھا، فلاں آدمی آیا تھا۔ اب سوچئے جس کے یہاں کائنات کا شہنشاہ آ جائے، اللہ اکبر، جس کے یہاں امیروں کا امیر آ جائے، جس کے یہاں سلطانوں کا سلطان آ جائے، جس کے یہاں آقاؤں کا آقا آ جائے، جس کے یہاں نبیوں کا مولا آ جائے۔ غور کیجئے گا۔ اب ایک مرتبہ لیجئے صبح ہوئی، نماز کا وقت، سب نے آ کے نماز پڑھی، نبی منبر پہ خطبہ دیا۔ اب جب نبی خاموش ہوئے تو عمار کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ مسجد چھلک رہی ہے، یا نبی اللہ میں بہت خوش ہوں آج۔ آواز دی، اے عمار خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ کل رات کو کھانا میرے یہاں میرے مولا نے کھایا، اس لیے بہت خوش ہوں کہ میرے یہاں میرا مولا تشریف لایا۔ ایک مرتبہ ابو ذر کھڑے ہو گئے، آواز دی، عمار میں یہ تو نہیں کہوں گا تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن کل تو میرا مولا میرے گھر تھا۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ سلمان کھڑے ہو گئے، آواز دی، عمار و ابو ذر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم دونوں غلط ہو، لیکن مولا تو کل میرے یہاں تھے۔ نبی آواز دیتے ہیں تم سب سچے ہو، لیکن علی تو کل میرے یہاں تھے۔ حسنین کھڑے ہو گئے، آواز دی، آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میرے بابا تو کل گھر سے کہیں گئے ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے، آواز دی، اللہ کہہ رہا ہے علی تو کل چوتھے آسمان پر فرشتوں کو درس دے رہے تھے۔ صلوات تو بڑا محمد عالم۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ باتیں سنی، اب ہر مجمع میں ہر کوئی علی کا چاہنے والا تھوڑی ہوتا ہے، اور اس زمانے میں نبی کے دور میں وہاں تو مومنین کے ساتھ منافقین ساتھ ہی ساتھ رہا کرتے تھے، منافقین تو ساتھ ہی ساتھ رہا کرتے تھے۔ دیکھا نبی نے کہ ان کی پیشانی اضطرابی کا پسینہ، کروٹیں بدل رہے ہیں، پہلو تبدیل ہو رہے ہیں، بے چینی ہے، شاید فضائل گلے سے اترے نہیں۔ آواز دی، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہا یا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک علی اتنی جگہ کیسے چلے گا، ایک علی اتنی جگہ کیسے چلا گیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ آواز دی، نبی کہتے ہیں سنو علی کی مثال سورج جیسی ہے، علی کی مثال سورج جیسی ہے۔ کہا یا نبی اللہ ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا۔ آواز دی، اور خلاصہ کرتا ہوں، یہ سورج طلوع ہو رہا، صبح کا وقت تھا نا، کہا سورج طلوع ہو رہا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور انگنائی میں کھڑے ہو جانا، صحن میں کھڑے ہو جانا، آسمان کی طرف دیکھنا، ایسا لگے گا سورج ہمارے گھر ہے۔ یہ اپنے آنگن سے دیکھے لگے گا سورج ہمارے گھر ہے، وہ اپنے آنگن سے دیکھے لگے گا سورج ہمارے گھر ہے۔ تو جیسے سورج ایک سب کو لگتا ہے ہمارے گھر، ویسا ہی علی ایک سب کو لگتا ہے ہمارے گھر، کیونکہ علی بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے۔ صلوات پڑھے محمد عالم۔ بلکہ سورج تو خالی نور ہے، علی تو اللہ کا نور ہے۔ آواز دی، علی کی مثال سورج جیسی ہے۔ اگر علی ہر جگہ پہنچ جائے تو حیرت کی بات نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے، سوچنا نہیں علی کے لیے۔ اگر علی کو تم سمجھ گئے تو پھر وہ علی کب رہے گا؟ علی کو ماننے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے۔ میرے عزیزو، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن آج شب جمعہ بھی ہے، چند باتیں اس حوالے سے اور پھر 2-3 جملوں میں ماں کی عظمت بھی بتانا ہے، اور اس کے بعد گفتگو تمام، وقت کے اندر ہی بات تمام ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، چونکہ شب جمعہ ہم حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اہل بیت کو سلام کرنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سلام کا مطلب ہے
جیسے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم. کیا مطلب ہے؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے، یعنی یہ زندگی کی دعا ہے. جواب ملا علیک السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں. ادھر سے ہم نے زندگی کی دعا دی، پلٹ کے آپ نے بھی زندگی کی دعا دی. مگر جس نے پہلے زندگی کی دعا دی وہ مستحب، لیکن جس نے بعد میں زندگی کی دعا دی وہ مستحب نہیں، وہ واجب ہے. اس لیے سلام کا جواب واجب ہے. تو زندہ رہیے، سلامت رہیے، ایک دوسرے کو زندگی کی دعائیں دیتے ہیں. اب سمجھے؟ ایک دوسرے کو زندگی کی دعائیں دیتے ہیں. ہم نے سلام کیا، آپ کو زندگی کی دعا دی، آپ نے جواب دیا، ہمیں زندگی کی دعا دی. اب ہم ہر نماز کے بعد آقا حسین کو سلام کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا آپ نے، ہم ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ جو علماء نے قانون بنایا ہے کہ زیارت ہر نماز کے بعد پڑھنا، تو یہ یوں ہی قانون نہیں بنایا ہے، یہ اس لیے بنا دیا ہے تاکہ ہمیشہ زندہ رہو. غور کیجئے گا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے. ہر نماز کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو یہ جو ہم نماز کے بعد سلام کرتے ہیں اہل بیت کو، آقا حسین کو، تو یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. غور کیجئے گا، ہم نے جو آقا حسین کو سلام کیا یہ ان کے لیے دعا نہیں ہے، ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. لیکن ادھر سے جو جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے ہے زندگی کی دعا. بھائی ہم نے آقا حسین کو سلام کیا، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت. ادھر سے جو جواب آتا ہے ہمارے لیے زندگی کی دعا. ارے پوری دنیا اسی فکر میں تو آج ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ شیعہ قوم ہے تو بڑی مختصر، لیکن یہ مرتی کیوں نہیں ہے؟ تازیانے مارے گئے پھر بھی زندہ ہے، دیواروں میں چنوایا گیا پھر بھی زندہ ہے، خون کے غارے بنے پھر بھی زندہ ہے. یہ شیعہ قوم مرتی کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی اگر ہماری زندگی کا راز سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو، ہم خالی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آقا حسین کو سلام کرتے ہیں. تو جب سلام کرتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا ہے زندہ رہو، سلامت رہو. تو جسے جینے کی دعائیں حسین دے اسے کون مارے گا؟ بھائی جسے زندہ رہنے کی دعائیں حسین دے رہے ہوں، کون ختم کر سکتا ہے؟ کون مٹا سکتا ہے؟ اسی لیے دنیا مٹ سکتی ہے، عزادار نہیں مٹ سکتے. دنیا ختم ہو سکتی ہے، عزادار نہیں. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث. آپ پر سلام حسین کو کرتے ہیں، وراثت نبیوں کی گنواتے ہیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ حسین کسے کہتے ہیں. میرے عزیزو، آپ ان کی عظمتوں کو تو سمجھیے، ان کی فضیلتوں کو تو سمجھیے، شان اور مرتبے کو تو سمجھیے کہ کیا عظمت ہے. ارے اتنی عظمت ہے، یہ آقا حسین، آقا حسن، مولا علی، شہزادی کونین، ان کی عظمت تک کون پہنچ سکتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے؟ ان سے جو منسوب ہے اس کی عظمت کوئی نہیں بیان کر سکتا. یہ تعزیہ، یہ علم، یہ تابوت، یہ فرش عزا، کون اس کی فضیلت بیان کر سکتا؟ ہزاروں معجزات آپ نے سن لی ہوگے، فرش عزا کے بھی، علم کے بھی، تعزیے کے بھی، تابوت کے بھی. مریض تھا صحیح ہو گیا، بیمار تھا شفا پا گیا، کتنے معجزات سن. یہ معجزہ آج کا نہیں ہے، اسی زمانے سے. نبی بھی آواز دے رہے ہیں فی بدنی ضعفہ، میرے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے. تو ضعف اور کمزوری کے لیے سیدہ سے نہیں کہا کہ تم دعا کرو شفا مل جائے، کہا اپنی چادر دے دو، کپڑے کی چادر اوڑھی اور اس سے شفا حاصل کی. اور دنیا کو پیغام دیا، کیونکہ دنیا میں نبی ہیں، نبی رسول ہیں، رسول نا دنیا کو دیکھ رہے تھے. نبی اس زمانے میں رہ کے اس زمانے کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانے میں لوگ کہہ دیں گے یہ لکڑی کا جھولا تمہیں کیا دے گا؟ تو جواب دے دینا جو کپڑے کی چادر رسول کو دے رہی تھی وہی لکڑی کا جھولا ہمیں دے گا. وہاں بھی شفا مل رہی تھی، یہاں بھی شفا ملے گی. یہ شفا کے لیے ہے. چادر اوڑھی، یہ چادر ہے، چادر میرے عزیزو. ان کی عظمت کو کون سمجھے؟ جناب سیدہ بی بی سیدہ تمام دنیا کی خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے.
بی بی زہرا کی سیرت دیکھیے آپ، ان کے دروازے پر جو آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی کنیزی کو قبول کر لیتا ہے۔ فضا آئیں کہ دولت کی کمی تھی، خزانے کی کمی تھی، کہا تخت تھا موجود تھا، جوتیاں رکھ دی، کہا تیری اوقات یہ ہے، میں چلی کنیزیہ سیدہ میں۔ آ گئیں بی بی زہرا کی کنیزی میں، کنیزی کو قبول کر لیا بی بی سیدہ۔ اللہ اکبر، کونین کا نبی، نبیوں کا نبی، جس کی تعظیم کرے وہ فاطمہ ہے۔ پورا کا پورا قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعے بھجوایا، مگر جب نور سیدہ کی بات آئی تو کہا بھجواؤں گا نہیں، تمہیں لینے آنا پڑے گا، جس کا نام رکھا گیا معراج۔ غور فرما رہے ہیں، نور سیدہ وہاں لینے جانا پڑا۔ کون سمجھے گا شہزادی کی عظمت؟ بی بی سیدہ، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بی بی نے ایک وصیت کی کہ یا علی میرے جنازے میں جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے نہ آنے دیجیے گا۔ سنیے نا 12 وصیت، 12 وصیت سنیے کہ میرے جنازے میں ان کو نہ آنے دیجیے گا جن لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے، ستایا۔ یہ نہیں کہا اطلاع نہ دیجیے گا، خبر نہ کیجیے گا، نہیں، آنے نہ دیجیے گا۔ اطلاع ہو جائے، آنا چاہیں پھر بھی نہ آنے دیجیے گا۔ کبھی سوچا کیوں؟ جبکہ کوئی بھی کسی کو جنازے سے نہیں روکتا ہے، جنازے سے کوئی نہیں روکتا ہے۔ شادی ہوگی کارڈ نہیں جائے گا، خوشی کا کوئی فنکشن ہوگا نہیں بلایا جائے گا، مگر کوئی کسی کو جنازے سے نہیں روکتا، جنازے میں سب آ جاتے ہیں۔ لیکن بی بی سیدہ کہہ رہی ہیں کہ جنازے میں نہ آنے دینا، یا علی آنا بھی چاہیں تو نہ آنے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی مومن کے جنازے میں، غور کیجئے گا، مومن کے جنازے میں کوئی 2-4 قدم چلتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مومن کے جنازے میں 2-4 قدم چلے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب سمجھے سیدہ نے وصیت کیوں کی کہ یا علی جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ ارے سیدہ اتنی ناراض تھی، یہ جنازے سے سیدہ نے نہیں منع کیا ہے، مغفرت کا دروازہ بند کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے ہی نہیں۔ اگر آ گئے تو یہ آئیں گے بھی تو گناہ بخشوانے کے لیے آئیں گے۔ میرے عزیزو، سوچئے کتنا بی بی زہرا ناراض ہو، کتنا بی بی سیدہ ناراض ہو۔ حسنین کی ماں، کون سمجھ سکتا ہے ان کی عظمت کو؟ ہم آج تک اپنی ماں کو نہیں سمجھ پائے کہ ہماری ماں کی فضیلت کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جملہ میں اپنے کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اکثر جب ہم لوگ تھوڑا سا 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ماں سے آ کے کہتے ہیں آپ جانتی کیا ہیں؟ ماں نے اگر کسی بات پہ ٹوک دیا تو ہم اکثر آ کے کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے دنیا میں کیا ہے، آپ کیا جانتی ہیں؟ یعنی ماں سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتی، آپ کیا جانتی؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کو تو ایسی زبان آتی ہے کہ اگر آپ سیکھنا بھی چاہیں تو نہیں سیکھ سکتے؟ پتہ نہیں آپ آمادہ ہے کہ نہیں؟ ماں کو ایک ایسی زبان آتی ہے، ایک ایسی لینگویج آتی ہے کہ اگر آپ سیکھنا بھی چاہیں تو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ انگلش سیکھ لیں گے، عربی سیکھ لیں گے، فارسی سیکھ لیں گے، اردو سیکھ لیں گے، ہندی سیکھ لیں گے، زبانیں دنیا کی سیکھ لیں گے، لیکن ماں، اس کو ایک ایسی زبان آتی ہے کہ نہیں سیکھ سکتے آپ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے؟ ارے جب آپ کو کچھ نہیں آتا تھا
آپ کو بھوک لگے، پیاس لگے، کھیلنا ہو، بیٹھنا ہو، گھومنا ہو، گود میں آنا ہو، تو آپ کی صرف ایک لینگویج تھی، ایک زبان تھی، رونا۔ بھوک لگی، رونے لگے، پیاس لگی، رونے لگے، کھیلنا ہوا، رونے لگے، گھومنا ہوا، رونے لگے، بیٹھنا ہوا، رونے لگے۔ آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، بتا نہیں سکتے تھے کہ بھوک لگی ہے کھانا چاہیے، پیاس لگی ہے پانی چاہیے، گھومنے کا دل چاہ رہا ہے لے چلیے، نہیں، صرف زبان تھی آپ کی یہی، رو رہے تھے ہر بات پہ۔ یہ ماں ہی تو تھی جو اس لینگویج کو سمجھ رہی تھی کہ کب بھوک لگی، کب پیاس لگی، کب گھومنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے۔ آپ کہہ رہے کہ آتا کیا ہے؟ اور فرما رہے یہ ماں ہی تو ہے۔ ایسی زبان کس کو آتی ہے؟ کس کو یہ زبان آتی؟ ماں سمجھتی ہے، باپ کو بھی یہ زبان نہیں آتی، یہ زبان صرف ماں کو آتی۔ آپ روئیے، سمجھ جائے گی بھوکا ہے بچہ، پیاسا ہے بچہ، کیا چاہیے، یہ زبان ماں کو آتی۔ میرے عزیزو، ماں کی عظمت کو سمجھیں کہ ماں کی فضیلت کیا ہے۔ ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ماں کے اصالِ ثواب کی، ماں کی فضیلت کیا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ جب شادی کرنے کے لیے رشتہ تلاش کرو تو اپنی بیوی نہ ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ اپنی بیوی نہیں، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو، ماں تلاش کرو۔ اگر ماں نیک نکلی تو بچے عزادار نکلیں گے، اگر ماں ہی نیک نہیں ہوگی تو پھر بچے غدار ہی نکلیں گے۔ میرے عزیزو، ماں کی عظمت کو سمجھے کہ ماں کیا ہے، ماں کی فضیلت۔ ماں سے بے پناہ محبت کیجئے، کتابوں میں باقاعدہ ملتا ہے، اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، بہت پریشان ہوں، ہر طرف سے کوششیں کر کے ہار گئے ہوں، تو اگر ماں سلامت ہو تو ماں کے پاس جانا، زانوِ ادب طے کر لینا، اماں میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، اب آپ دعا کیجئے۔ جب ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے تو کیسے گڑ گڑا کے کرتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہے باقاعدہ کتابوں میں کہ اگر ماں حیات نہ ہو تو قبر پہ چلے جانا۔ کون سمجھے گا ماں؟ کہ ماں ہے ماں۔ چوٹ آپ کو لگتی ہے، تڑپتی ماں ہے، بلکتی ماں ہے، پریشان ماں ہوتی۔ ماں کی فضیلت ہے یہ۔ میرے عزیزو، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ماں کی فضیلت ہے میرے عزیزو کہ اگر چوٹ لگی بچے کو، تڑپ جاتی ہے ماں، پریشان ہونے لگتی ہے ماں۔ کون سمجھے گا ماں؟ ماں کی فضیلت کو۔ یہ ہماری ماؤں کی فضیلت ہے، یہ ہماری ماؤں کی عظمت ہے، تو ذرا سوچئے پھر حسنین کی ماں کی کیا عظمت ہوگی، حسنین کی ماں کی کیا فضیلت ہوگی۔ غور فرمائیے، حسنین کی ماں کی کیا فضیلت ہوگی۔ یہ ہماری ماؤں کی عظمت ہے، یہ وہ بی بی ہے، کہا گیا ہے نا، روایت تو سنی ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ہر خاتون کے لیے 3 مرحلے ہیں، بیٹی، زوجہ، ماں، اور تینوں کے لیے روایت بھی ہے کہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ ہے تو شوہر کا آدھا ایمان، اور ماں ہوئی تو بیٹوں کی جنت پیروں کے نیچے۔ بھئی روایت ہے نا کہ اگر بیٹی تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ بن کے شوہر کے گھر آئی
تو شوہر کا آدھا ایمان. لیجیے اولاد ہوئی تو بچوں کی جنت پیروں کے نیچے. ارے عظمت سیدہ کون سمجھے گا؟ اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین، اس شوہر کا آدھا ایمان جو خود کل ایمان، ان بیٹوں کی جنت قدموں کے نیچے جو خود سردار جنت. بی بی زہرا کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کونین کا شہنشاہ جس کی تعظیم کرے وہ ہے فاطمہ. بھائی جناب سیدہ کے مسئلے میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. بی بی سیدہ کے مسئلے میں ہم کیا ہیں؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میں دلیل دوں گا کہ جب اللہ نے جناب آدم کو بنایا، آدم نے پھل کھایا، جنت سے نکال دیے گئے. پھل کھایا، جنت سے نکال دیے گئے جناب آدم. کس بنیاد پر؟ کا پھل کھا لیا تھا. کتنے کا؟ ایک پھل کھایا، جنت سے نکال دیے گئے. غور کیجئے گا، جناب آدم نے پھل کھایا، جنت سے نکال دیے گئے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 پھل کھائے تھے، 3 پھل توڑے گئے تھے، 2 پھل کھا لیے تھے، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے. غور کیجئے گا. تو جناب آدم جنت سے نکالے گئے. ہمیں بحث اس پہ نہیں کرنا ہے کہ کتنے پھل کھائے، مگر پھل کھایا، جنت سے نکالے گئے. آپ بھی گئے بازار، پھل لے کے آئے اور گھر میں رکھ دیا، اور گھر والوں سے کہا چھونا نہیں، کھانا نہیں. اگر کسی نے اٹھا کے کھا لیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر سے نکال دیتے ہیں کہ گھر میں قدم نہ رکھنا. کہا نہیں نہیں، گھر والوں کو گھر سے تھوڑی نکالیں گے، پھل دوسرے لے آئیں گے. تو بھائی آپ اپنے گھر والوں کو گھر سے نکالتے نہیں. اللہ نے ایک پھل کھانے کی بنیاد پر آدم کو نکال دیا. کیا معاذ اللہ قدرت میں کمی آ گئی تھی؟ پھل نہ اگا پاتا وہاں پہ؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کن کہتا وہیں پہ پھل آ جاتا، دیر بھی نہ لگتی. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کیوں نکالا؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو پھل کھانے کی بنیاد پر نہیں نکالا. کہا پھر؟ کہا یہ دیکھو کس شجر کا پھل کھایا. کہا کون سے شجر کا؟ کہا جناب آدم نے جس شجر کا پھل کھایا وہ درخت رسول کی بیٹی فاطمہ کا تھا. اللہ اکبر. وہ شجر رسول کی بیٹی سیدہ کا تھا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ آدم جیسا معصوم، آدم جیسا ہادی، آدم جیسا کائنات کا پہلا آدمی اگر فاطمہ کی بغیر اجازت کے ایک درخت سے ایک پھل کھا لے تو اللہ اسے تو جنت میں رکھتا نہیں. اب ان کا کیا ہوگا جنہوں نے زہرا کا پورا باغ لے لیا؟ غور فرما رہے ہیں؟ یہ سیدہ کا مسئلہ، یعنی پیغام دیا جا رہا ہے کہ سیدہ کے مسئلے میں ہم نے آدم کو تو چھوڑا نہیں، آدمی کو کہاں چھوڑ دیں گے؟ یہ آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ کی کیا عظمت ہے، بی بی زہرا کی کیا فضیلت ہے. بس میرے عزیزو بات تمام. میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن جو بھی سوچ کے آیا تھا وہ کچھ بھی نہیں عرض کر سکا. جناب سیدہ ہماری جان قربان، بی بی سیدہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ارے بی بی سیدہ تو بی بی سیدہ ہیں، ان کے گھر کی جو کنیز ہے ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ان کے گھر کے جو غلام ہیں ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مطلب. یہاں تک کہ خود کہا ہے، روایتوں میں ہے باقاعدہ، کہ ابو ذر کو نہیں پتا ہے سلمان کیا ہے. مفہوم روایت یہی ہے کہ ابو ذر کو نہیں پتا چل سکا سلمان کیا ہے. ابو ذر 9 درجے کے ایمان پہ ہیں مگر سلمان کو نہیں سمجھ سکے. معتبر صحابی، مستند صحابی، مگر اتنا مستند صحابی سلمان کو نہیں سمجھ سکا. آج دنیا دعویٰ کرتی ہے علی کو سمجھنے کا. میرے عزیزو کون سمجھے گا؟ ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. ان کو ماننے کی کوشش کیجیے. فضائل پا خوش ہوئیے، اقرار کیجیے، فضائل کا انکار نہیں. جو فضیلتیں ہماری
عقلیں اگر نہ قبول کر سکیں تو وہ واپس کر دیں ان کی طرف، انکار نہ کریں۔ راستہ بتایا گیا ہے، انکار نہیں، واپس کر دیجئے۔ پردے والا آئے گا تو خود سمجھا دے گا، اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی تو ذوالفقار ساتھ ہی لے کے آئے گا۔ میرے عزیزو، یہ آل محمد کی فضیلت، اہل بیت رسالت کی شان، اسی لیے مجلسوں میں بیان ہوتی ہے کہ ہر شے کا ثواب محدود ہے، مگر ذکر اہل بیت کا کوئی ثواب محدود نہیں، اس کا کوئی ثواب محدود نہیں۔ اسی لیے ہم اصال ثواب کے لیے مجلسیں کرتے ہیں تاکہ لامحدود ثواب پہنچے۔ میرے عزیزو، شب جمعہ بھی ہے، ذرا غور کیجئے، اور تصور کیجئے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ میں نے ابھی اس بی بی کی عظمت بتائی، فضیلت بتائی، شہزادی کی شان اور مرتبہ بیان کیا، جس بی بی کا رسول احترام کرتے تھے، حسنائن احترام کریں، اگر اسی بی بی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں، اسی بی بی کے پہلو پر دروازہ گرا دیا جائے، تو کیا اب اس سے بڑی بھی کوئی قیامت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، اہل بیت کی اگر کوئی شان اور مرتبہ اور فضیلت نہیں بیان کر سکتا تو مصیبت بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ ان پر مصیبتیں کتنی پڑی۔ سب سے پہلے اس دنیا سے رسول رخصت ہوئے تو امت کو تو یہی چاہیے تھا نا کہ دروازے پہ آن کے کہتی، سیدہ شہزادی، ہم آپ کے بابا کے کلمہ گو ہیں، پرسہ قبول کیجئے۔ دستور یہی تھا، مگر یہ نہیں کہا، بلکہ دوسرا جملہ کہا، یا علی، فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ میرے عزیزو، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں، مجھے شہادت نہیں بیان کرنا ہے۔ بی بی سیدہ پر ظلم ہوا تو ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا، حسن کو زہر دیا گیا۔ عزیزو، جگر کے 72 ٹکڑے دشت میں، مگر یہیں پر ظلم تمام نہیں ہوا، حسین سے وطن چھڑوا دیا گیا۔ حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا کے میدان میں، لیجیے عاشور کا دن آیا، بھرا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی کمائی لٹ گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت آیا کہ اب ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ قافلہ اسیر کیا گیا، قافلہ چل رہا ہے، ذرا تصور کیجئے کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا، قافلہ جا رہا ہے، آپ نے بارہا وہ روایت سنی ہے، بچند جملے سنانا ہے اور گفتگو کو تمام کر دینا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ قافلہ ایک مقام پہ پہنچا، اب تماشائی عورتیں تماشا دیکھ رہی ہیں۔ انہی خواتین میں ایک خاتون تھی جس نے دیکھا کہ جو کمسن بچی نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ اس نے بہت دن سے پانی نہیں پیا۔ اس نے اپنی بچی کو بلایا اور کہا، جاؤ جو سب سے آگے بی بی ہے اس کو پانی دینا۔
کہنا کہ آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دیں، اور جب پانی وہ بچی پی لے تو کہہ دینا کہ ہمارے حق میں دعائیں کر دیں۔ لیجئے وہ بچی پانی لے کر شہزادی زینب کے پاس آئی۔ اے بی بی، آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دیجئے۔ بی بی زینب سکینہ کے پاس پانی لائیں۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سکینہ نے پانی کا نام سنا، فوراً آواز دی، پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ آواز دی، بیٹی نہ پوچھو، پانی پینے کی روایت نہیں ہے، لانے کی روایت ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی کوزہ دیا، وہ بچی پانی لانے والی وہ کہتی، بی بی ہمارے حق میں جب پانی پی لیجیے گا تو دعائیں کر دیجیے گا۔ شہزادی زینب کہتی، بیٹی سکینہ پانی نہ پینا۔ پانی کو کوزے کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ آواز دی، ہم پہلے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، بی بی میری ماں نے دعا نہیں بتائی ہے۔ وہ دوڑی ہوئی آئی اور آن کے کہتی، اماں یہ قیدی تو بڑے ہی شریف گھر کے ہیں، اماں یہ قیدی تو بڑے ہی شریف خاندان کے ہیں، اماں چلیے ان کو دعائیں بتا دیجئے چل کے۔ سر پہ اس نے چادر ڈالی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آن کے کہتی ہے، میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ قیدی بنے ہیں کبھی ہمارے بچے قیدی نہ بنے۔ بی بی زینب دعا کر رہی ہیں، سکینہ آمین کہہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی کبھی ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ بی بی سکینہ کہتی، بھوبی اماں یہ دعا ہم کریں گے۔ یہ کہہ کے شام غریبہ میں جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، پروردگارہ تجھے میری غربت کا واسطہ، جیسے ہم یتیم ہوئے اس کے بچے کبھی یتیم نہ ہو۔ کہا تیسری اور آخری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا۔ آواز دی، اے بی بی مدینے جا کر کیا کرے گی؟ آواز دی، ارے مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، نام بتائے گی؟ ہاں کیوں نہ بتاؤں گی، میرے آقا کا نام حسین ہے، میرے آقا کا نام عباس ہے، میرے آقا کا نام علی اکبر ہے۔ اگ مرتبہ بی بی زینب رونا شروع کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو۔ وہ کہتی ہے، بی بی میں اپنے آقا کا نام لے رہی ہوں، تیرا ان سے کیا واسطہ، تو کیوں رو رہی ہے؟ آواز دی، نہ پوچھ اور بھی کوئی ہے؟ یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ میرے سامنے غیرت دار بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ ایک مرتبہ آزاداروں جیسے ہی کہا کہ اور بھی کوئی ہے، وہ کہتی ہے بی بی کہ ہاں میری شہزادی رہتی ہے۔ کہا نام بتائے گی؟ کہا بتاؤں گی لیکن ایسے نہ بتاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا تو دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ تمام نامحرم کھڑے ہوئے ہیں اور میں اپنی شہزادی کا نام نامحرموں کے درمیان کیسے لے لوں؟ میرا وہ بی بی کہتی ہے میرا اپنا دستور ہے کہ میں اپنی شہزادی کا نام نامحرموں کے درمیان نہیں لیتی ہوں۔ ایک مرتبہ آواز دی، تو کیسے بتائے گی؟ کہا اپنا کان میرے دہن تک لے آ۔ بی بی زینب اپنا کان اس کے دہن تک لائے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ جیسا ہی زینب نے اپنا نام سنا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ، اجرکم العزا، اے ام حبیبہ، ارے تو نے نہ پہچانا، یہی تیری شہزادی زینب۔ اے ام حبیبہ، کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، عباس مارا گیا، علی اکبر نہ رہے۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، بس دو جملے اور سن لیں، مجلس تمام ہو رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حکم ہوا قافلے کو آگے بڑھایا جائے۔ قافلہ آگے چلا، جب شام پہنچا، شام قافلہ پہنچا، صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ جب شام میں قافلہ پہنچا، تصور کیجئے گا عزادارو، کام میں شام کے بازار میں پہنچا، بازار سے گزارا جا رہا تھا تو عورتیں چھتوں پر بیٹھی تھیں اور لوگ یہاں نیچے بھی کھڑے تھے۔ جو نیچے لوگ کھڑے تھے ان میں جو تعارف ہو رہا تھا تو تعارف ایسے ہو رہا تھا انگلی کا اشارہ کر کے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ لیلی و رقیہ، یہ فضہ، یہ سکینہ۔ تعارف ایسے ہو رہا تھا، لیکن جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی، عزادارو ذرا تصور کر لیجئے گا، قیامت کا جملہ ہے، جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی ان میں تعارف انگلی کے اشارے سے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ زینب، یہ ام کلثوم، بلکہ جب کوئی عورت کسی سے پوچھتی تھی، کوئی بی بی کسی سے پوچھتی تھی، کوئی خاتون کسی سے پوچھتی تھی، کہ جتنی بھی عورتیں تماشائی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ان میں سے اگر کوئی کسی سے پوچھتا تھا بتاؤ یہ لوگ کون ہیں،
تو وہ انگلی کا اشارہ نہیں کرتی تھی کہ یہ زینب ہے علی کی بیٹی، یہ ام کلثوم علی کی بیٹی، یہ سکینہ حسین کی لاڈلی، نہیں، ایسے تعارف نہیں ہوتا تھا۔ کلیجہ سنبھال لیجیے عزیزارو، قیامت کا جملہ ہے، میں آہستہ سے کہوں گا یہ جملہ، کہ جو عورتیں اوپر بیٹھی تھی چھتوں پہ، جب ان میں کوئی پوچھتا تھا کسی سے کہ بتاؤ یہ لوگ کون ہیں، تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتی تھی، پتھر اٹھاتی تھی اور پتھر مار کے کہتی تھی یہ زینب ہے، پتھر مار کے کہتی تھی یہ ام کلثوم ہے، پتھر مار کے کہتی تھی یہ سکینہ ہے۔ عزادارو ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ کتنی بار تعارف ہوا ہوگا اور زینب نے کتنے بار پتھر کھائے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے، قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، بس یہیں تک لانا تھا، مجلس تمام ہے، صاحبان اولاد میرے سامنے ہیں۔ عزادارو، جب شام میں قافلہ دربار میں پہنچا، ایک مرتبہ یزید کے سامنے جب تعارف ہوا اور جیسے ہی سکینہ کا تعارف ہوا، عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب جیسے ہی قافلہ یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچا تھا تو دوبارہ سب کے گلوں کو پھر سے کس کے باندھا گیا تھا، دوبارہ گلوں کو باندھا گیا تھا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے، بس یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک فطرت، احساس دلا کے بس پڑھ رہا ہوں اور یہ آخری جملے یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اکثر بچے یہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر گھر میں تکلیف ہوئی، ماں سے کوئی ایذا ہوئی تو کہتے ہیں اماں رک جاؤ، جب شام کو بابا آئیں گے تو ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ بہن سے کوئی ایذا ہوئی، بہن رک جاؤ، جب شام کو بابا آئیں گے تو ہم تمہاری شکایت کریں گے۔ عزادارو، اب ذرا تصور کیجئے گا، کربلا سے شام تک سکینہ کبھی تازیانے کھاتی ہے، کبھی تماچے کھاتی ہے۔ عزادارو، شکایت کرے تو کس سے کرے؟ لیجئے، ایک مرتبہ تعارف ہوا، جیسا ہی یزید نے سکینہ کا نام سنا، آواز دی، سکینہ کیا بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کہاں ہے میرا بابا؟ آواز دی، سکینہ کا گلا کھولا جائے، سکینہ کا گلا کھولا گیا، کہا یہ تشت ہے، اس پہ جو رومال ہے ہٹاؤ۔ سکینہ نے اب جو ننھے ننھے ہاتھوں سے رومال ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سار۔ بڑے دن کے بعد بابا سے ملاقات ہوئی، رخسار پر رخسار رکھا، شکایتیں کرنا شروع کی، اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد بالیاں چھینی گئیں، اے بابا آپ کے بعد اسی عالم الذین ظلموا الیمن اللہ لعنت اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار میں شفا کامل دو، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت کی حفاظت کر، جہاں جہاں دشمن اہل بیت ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار دعاؤں میں خاص دعا ہے کہ ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان قانون میں ساتھ نشمان۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تنظیم فاطمہ بنت وقار حسین یا حسین یا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ کا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں، لٹ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں، چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی، چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی، کوئی بھی نہیں اپنا قید ہو کے جاتی ہوں،
ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر ابن ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر سو گئے لبے دریا قید ہو کے جاتی ہوں نوت آئے زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں مجھ کو ناز تھا جن پر ہم شبیہ پیغمبر مجھ کو ناز تھا جن پر ہم شبیہ پیغمبر وہ بھی اب نہیں زندہ قید ہو کے جاتی ہوں نوت آئے زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں قتل ہو گیا دولہا ڈوبا خون میں تیرا قتل ہو گیا دولہا ڈوبا خون میں تیرا ہو گئی دلہن بیوہ قید ہو کے جاتی ہوں زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھی رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھی غم لیے بہاتر کا قید ہو کے جاتی ہوں نوت آئے زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولاي غریب الغربا السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایھا المکون بالارض الدود السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ الزوائی والجزائر السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رسول الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولاي صاحب الزمان علمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مد المان السلام علیکم خلیفۃ الرحمان السلام علیکم امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک حضورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ